آن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہماری پہلی تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی، اور جو کہ مکی سورہ ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے اسم کو دیکھا تھا۔ اسم کے اندر ہم نے دو چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، ایک ہم نے اس میں نکرہ کو اور ایک اس میں معرفہ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس میں نکرہ وہ تھا جس کے آخر میں آخری حرف پر، آخری حرف یعنی آخری لیٹر پر تنوین آتی ہے، وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے، اور جس کے وہ جون سا ورڈ ہم لوگ الف لام سے شروع کرتے ہیں وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم لوگ تنوین نہیں لگاتے۔ الف لام آنے سے تنوین گر جاتی ہے، ایک حرکت برقرار رہتی ہے۔ دو اگر ہوں گی زبر تو دو زبر کی بجائے ایک زبر رہ جائے گی، دو پیش ہوں گی تو دو پیش کی بجائے ایک پیش رہ جائے گی، دو زیر ہوں گی تو ایک زیر رہ جائے گی۔ یہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا۔ اچھا، اس کے بعد آج میں ظاہر اسم ہے، ناؤن ہے۔ ناؤن کو پہچاننے کے بعد سب سے پہلی چیز ہم کیا پہچانتے ہیں؟ ورب۔ نہیں، ناؤن کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ ناؤن کو پہچاننے کے بعد ناؤن کے اندر ہم کیا پہچانتے ہیں؟ تنوین کو، حرف جار کو، نہیں، اوہو آپ عربی کو بھول جائیں، مجھے صرف یہ بتائیں اردو میں اس میں ناؤن کا نکرہ اور اس میں معرفہ۔ نہیں، بچوں کو کیا سکھاتے ہیں سب سے پہلے؟ اردو میں کیا سکھاتے ہیں؟ پروناؤن، پروناؤن۔ ارے آپ تو بہت آگے چلے گئے، چیز، پروناؤن تو کسی بہت چیز کو نام نام ہوتا ہے، پرسن نیم، پلیس نیم کو ناؤن کہتے ہیں۔ نہیں۔ اسم کو پہچاننے کے بعد ہم نام بتانے کے بعد ہم کیا بتاتے ہیں؟ اسم جو ہے یہ کسی چیز، نام یا کسی انسان کے نام کو ظاہر کیا جاتا ہے اسم میں۔ ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا بچوں کی، وہ ہمارا مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ نہیں بتاتے سب سے پہلے؟ میسکولن فیمینن نہیں بتاتے کہ میسکولن کون سا ہے، فیمینن کون سا؟ ناؤنس تو ہم بتا دیتے ہیں سارے، اس کے بعد ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے۔ تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے۔ عربی زبان کے اندر کچھ مؤنث ہوتے ہیں جو علامت ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس علامت کو دیکھ کر ہم پتہ لگ جاتا ہے، اس کی کوئی نشانی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، دیکھ کر ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ اچھا یہ مؤنث ہے، یہ مذکر نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیے بڑی ہی آسان ترین، الحمدللہ بڑی اہم ترین بات آپ کو پتہ لگنے لگی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ایک نئی چیز سیکھنے کو دی۔ جی، جو گول تا آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے نا، یہ گول تا، یہ گول تا جس بھی، یہ اسم کے آخر میں ہی ہمیشہ آتی ہے۔ جس بھی اسم کے آخر میں گول تا آتی ہے تو وہ اسم جو ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے۔ گول تا جس بھی اسم کے آخر میں نظر آتی ہے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سورہ تو جو ہے یہ مؤنث ہے، الفاتحہ تو کے آخر میں تا لگی ہے یہ مؤنث ہے، مکی ہے تو جو ہے یہ مؤنث ہے۔ یہ بات سمجھے آپ لوگ؟ جی جی۔ اچھا جی، آگے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی اور بھی اگزامپل دکھا دیتی ہوں۔ یہ تو بڑی آسان سی بات ہم نے سیکھ لی جی۔ گول تا، یہ اس کو علامتی مؤنث کہتے ہیں کیونکہ یہ علامت کے ساتھ ہمیں واضح کر رہا ہے کہ یہ علامتی مؤنث ہے، یعنی کہ علامت ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ علامت وہی ہوتی ہے جو دکھائی دے رہی ہو۔ شناختی کارڈ کے اوپر آپ کے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ شناختی علامت جی بالکل لکھی ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں پر، دیکھیں سورۃ جی بالکل۔ البقرہ تھی، یہاں پر بقرہ ہے، یہاں پر گول تا لگی ہوئی ہے نا۔ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ کون سی مؤنث ہے؟ علامتی مؤنث ہے۔ علامت نظر آ رہی ہے، مدنی یتن، یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے۔ مدنی یتن مذکر ہے؟ جی کیوں؟ مؤنث ہو گیا، یہ گول تا نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ مؤنث ہو گیا۔ مؤنث ہے۔ مجھے بتائیے یہ مدنی یتن جو ہے یہ آپ کا اس میں نکرہ ہے معرفہ ہے؟ جی نکرہ ہے۔ نکرہ ہے۔ اس کو معرفہ بنائیں ذرا، کیا بنے گا؟ المدنیات۔ المدنیت۔ البقرتی جو ہے یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ معرفہ ہے۔ شاباشی، ماشاء اللہ آپ لوگ تو بڑے ذہین بچے ہیں بھائی۔
ये देखिए अस्सलात, अस्सलात ये क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस? मोनस मुअन्नस, ये कौन सा मौन मुअन्नस? मारफा, इलामती मोनस इलामती मोनस, इलामती इलामती मोनस, मुअन्नस। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये बताएंगे बिल आखिरती, मोनस, इलामती मोनस। इलामती मोनस मुअन्नस। ये देखिए भी कितने मुअन्नस मजे है। की है ग्रामर। कौन कहता है ग्रामर मुश्किल है? हैं? हाथ खड़े करें ना जो कहते हैं ग्रामर मुश्किल है। रोज नई चीजें आप लोग मुझे खुद बता रहे हैं कि माशाल्लाह से। यहाँ पर मैम। देखिए, जी जी जी। और यहाँ पे कोई इलामत नजर नहीं आई हमारे? इलामती मुअन्नस ता नहीं है, गोल ता किधर गया? शुरू में आया था मैम, किधर बिशावतुन। था? पेशावतुन, अच्छा वो ही नजर से ही रह गया। चलें ये देख लें जी, हम यहाँ पे पहुंच गए। ये देखें जी, मुजक्कर मोनस, मोनस। मुन्नस, मोनस। मोनस कौन सा मोनस? इलामती अलामती मोनस। मुन्नस। कामती मोनस। शाबाशी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों ढेर बरकतों से नवाजे, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, आप लोग इसको मोनस खुद को खुद भी बना सकते हैं, किसी मुजक्कर को। ठीक है, उसके आगे गोल ता, तो गोल ता लगा देंगे तो वो मोनस बन जाएगी। ठीक है, तो किसी भी मुजक्कर के आगे आप गोल ता लगा देंगे तो आपकी मोनस बन जाएगी। ये हमने एक इलामती मोनस, और भी दो और इलामतें भी हैं, लेकिन एक आज के लिए एक ही काफी है। ठीक है, अब हम तफसीर को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज होता है जी सूरह फातिहा का। जी, सूरह फातिहा का आगाज करते हैं। और सबसे पहले जो हमें चीज समझनी चाहिए सूरह फातिहा को पढ़ने से पहले, कि कुरान करीम की तिलावत शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जरूर पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब कर लें। और ये तो जाहिर है कि पनाह किसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज या दुश्मन से ही मांगी के लिए से ही ली जाती है, कि वो हमें नुकसान न पहुंचाए। और इंसान ऐसी हस्ती की पनाह में चला जाता है जो उसको उस नुकसान से बचा सके और वो उससे ताकतवर हो। शैतान को हम महसूस नहीं कर सकते, शैतान को हम फील नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। वो गैर महसूस तरीके से हमारी आंखों में, हमारी दिल के अंदर, हमारे वसवसों के अंदर आ जाता है और फिर वो हमें भटका देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि खास तौर पर जब कुरान पढ़ने लगो तो लाजमी लाजमी तावूज़ को पढ़ लो, ताकि अल्लाह ताला हमें शैतान मरदूद से महफूज रखे, उसके वसवसों से महफूज रखे। सबसे पहले सूरह फातिहा के फजाइल को देखिएगा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक जोरदार आवाज सुनी। उन्होंने अपना सर उठाया, फिर फरमाया, ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज खुला है, इससे पहले कभी नहीं खुला। इस दरवाजे से एक फरिश्ता उतरा है। फिर फरमाया, ये फरिश्ता आज से पहले जमीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ। फिर इस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और दो नूरों की खुशखबरी दी और कहा, ये दो नूर आप ही को दिए जा रहे हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए थे। एक नूर सूरह फातिहा का है और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी दो आयत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इन दोनों में से कोई कलमा तिलावत करेंगे तो आपको तलब करदा चीज जरूर अता की जाएगी। समझिए, सोचिए और ख्याल कीजिए कि इन दो चीजों की कितनी ज्यादा अहमियत है। सबसे बड़ी बात क्या है कि तवक्कल, हमें अल्लाह ताला पर तवक्कल होना चाहिए। हम पढ़ते हैं लेकिन तवक्कल के बगैर, यकीन के बगैर और बेयकीनी से मांगी गई दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और इसी तरह से जो सूरह फातिहा है, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं। सूरह फातिहा के मुख्तलिफ नामों में इसको सूरह फातिहा को सब 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 मसानी भी कहा जाता है। कि इसकी कितनी आयत है? 7 आयत हैं इसकी, सब मसानी, ठीक है, सबा। और इसको सूरतुल हम्द भी कहा जाता है।
اس کو ام القرآن یعنی کہ قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں یہ، جن کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمدللہ ام القرآن، ام الکتاب، اور بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، ان کو پڑھ کر دعا مانگی جاتی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، نماز اس سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس سورہ کا نام الشفا اور اس سورہ کا نام الرقیہ بھی ہے، کیونکہ اس سورہ سے شفا بھی ملتی ہے، اور الرقیہ بھی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلے پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہ کی، یعنی کہ ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کی کوئی دوا یا دم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، مگر چونکہ تم ہماری ضیافت تم نے نہیں کی ہے اس لیے ہم اس کا معاوضہ لیں گے، ہم یعنی کہ اس کی رقم لیں گے، پیسے لیں گے۔ انہوں نے چند بکریاں اور ایک دوسری روایت کے مطابق انہوں نے 30 بکریاں ان سے لیں۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی خود جو تھے وہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا کرتے، چند دنوں میں وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ اور وعدے کے مطابق قبیلے کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ کو مشکل محسوس ہوا، تردد ہوا کہ آیا یہ معاوضہ لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا، اور کہنے لگے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں یہ بکریاں نہیں لینی چاہیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم بھی ہے؟ تو وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی رکھو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سورہ فاتحہ کی کس قدر اہمیت ہے۔ آغاز اس کا سورہ فاتحہ کا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلی بات الحمد کو اس میں معرفہ بنا کر خاص کر دیا گیا۔ خاص کیا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کی تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی کائنات بنائی، کتنے جہان بنائے، کتنی کائنات چل رہی ہیں، کتنے یونیورسز ہیں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، ہم نہیں جانتے۔ وہ زمین کے اندر گہرائیوں میں بھی پالنے والا ہے، سمندر کے اندر اندھیروں میں بھی پالنے والا ہے، آسمان کے اوپر بھی ہر چیز کو پالنے والا ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں جو چیزیں معلق ہیں ان سب کو پالنے والا ہے۔ تعریف اس چیز کی جاتی ہے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، اور وہ ہر کمی سے پاک ہو۔ وہ صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے جو ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے، اس کے ہر کام میں مصلحتیں چھپی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ہی آیت کے اندر کہ تمام کی تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو سارے کے سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی چھوٹا سا کام کیا تو ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اور جب کوئی تعریف نہیں کرتا تو ہم اس سے منہ بنا لیتے ہیں، جبکہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کسی کے منہ پر تعریف کر دینا اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے، اور ہم اس چیز کو اپریسیشن سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے نسلوں کے اندر برداشت اور ضبط کو ختم کر دیا۔ ہم نے اتنا اپریشیٹ کیا ان کو، اتنا اپریشیٹ کیا کہ ان کے اندر ضبط ہی ختم ہو گیا۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ تمام کی تمام تعریفیں میرے رب کائنات کے لیے ہیں۔ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں، اچھا سیکھتے ہیں، اچھا پکاتے ہیں، اچھا گھر سنبھالتے ہیں، تو یہ سب کے سب میرے رب کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی میں کوئی طاقت نہیں کچھ کرنے کی، تو پھر ساری کی ساری تعریفوں کے لائق صرف میرا رب ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو آدھا ڈپریشن زندگی کا اسی میں سے ہی ہماری خواتین کا ختم ہو جائے کہ ہماری کوئی تعریف نہیں کرتا، ہمارا کوئی مداح نہیں، ہمیں کوئی پسند نہیں کرتا۔ پہلے آپ تو اپنے رب سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑیں تو صحیح، اپنے رب کی وہ تعریف تو بیان کریں۔
جب رب کی تعریف کریں گے، جب رب آپ سے راضی ہوگا تو میرا رب دنیا والوں کے دلوں کو بھی موڑ دے گا۔ لیکن ہم اللہ کو ہی نہ راضی کر سکے، جب ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے دنیا کو مشقت بنا دیا، جس میں ہم سارے کے سارے قیدی بن کے مشقت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب راضی نہ ہو سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وسیع رحمت والا، وسیع رحمت ہے اس کی، سبحان اللہ۔ میرے رب کی رحمت کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ میری رحمت وسیع ہے۔ وسیع سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، جانور، پرندے، کافر، مسلمان، سرکش، جو اللہ کے ساتھ اتنے شریک بناتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے، جنہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا لی، اللہ نے اپنی رحمتوں کو روکا نہیں، اللہ نے اپنی رحمت کو وسیع کر دیا ساری کے ساری کائنات کے لیے۔ اللہ نے جہانوں کو پالنے کے بعد بیان کیا کہ میں ایسے پالتا ہوں تمام جہانوں کو کہ میری رحمت وسیع ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں کسی کا رزق ہوتا تو شاید سارے ہی بھوکے مر جاتے اور کوئی کسی کو کچھ نہ دے سکتا کھانے کے لیے۔ میرے رب کی رحمت وسیع ہے، اس کی وسعتوں نے سب کو سمیٹ رکھا ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ ظالم ہے، چاہے وہ جابر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ چرند ہے، چاہے وہ پرند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نے تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ رحم کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی خصوصیت رب کائنات کی تمام کائنات پر ہے، لیکن یہ جو رحیم کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ رب کائنات صرف روز محشر صرف اور صرف مومنوں کو، یہ اللہ تعالیٰ ان پر صرف رحم کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صرف روز قیامت کے لیے مخصوص ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ صرف اور صرف روز قیامت استعمال کریں گے، اور وہ بھی صرف ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے تھکایا، اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھکایا، جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے رب کی خشیت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت منکرین پر رحم نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، مشرکوں کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، جو دنیا داری میں پڑے رہے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کاموں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کام تو سارے میرے رب نے سلجھانے ہیں، ہم تو ایک مہرہ ہیں، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا مالکی، مالک ہے میرا رب، یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس روز میرا رب سارے کے سارے لوگوں کو پورا کا پورا بدلہ ادا کرے گا، کسی سے کوئی کمی نہ کی جائے گی، سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا۔ اس روز کسی کی کوئی بادشاہت نہ ہوگی، اس روز کسی کی کوئی طاقت نہ ہوگی، کوئی میرے رب کے حکم کے بغیر کسی سے کلام نہ کر سکے گا، کوئی میرے رب کے بغیر، میرے رب کے حکم کے بغیر کوئی کچھ ہل نہ سکے گا، کوئی پلک نہ چپکا سکے گا۔ وہ مالک ہے اس دن کا جب کسی کی بادشاہت نہ ہوگی سوائے میرے رب کی بادشاہت کے۔ یہ وہی ہے جو اس دن کا مالک ہے، وہ بلند اور برتر ہے، اس کی ذات کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اب تعریف بیان کرنے کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے لگے ہیں۔ سورہ فاتحہ در حقیقت انسان اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک تکلم ہے، کلام ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ سے بات کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ ہم ایسے بدبخت انسان ہیں، جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، شروع ہی ہم اللہ تعالیٰ کے سے گلے شکووں سے کرتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یعنی ہم اللہ کے اوپر اپنے احسانات جتلاتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی ہم نے کسی گناہ میں نہیں پڑے، ہم نے اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھا، ہم نے تیری عبادتیں کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تو کس پر احسان کیا؟ یہ تو ہم نے کرنا تھا، اسی کے لیے تو اللہ نے ہمیں بھیجا تھا دنیا میں، ہم نے تو کسی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے جب بھی بات کرنا چاہی، سب سے پہلے میرے رب کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔
اور ہم حمد و ثنا کرتے ہی نہیں اپنے رب کی، باقی ڈھیروں ڈھیر لسٹ لکھ کر رکھ دیتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ تو ہمیں یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، رب کو راضی ہی نہ کر سکے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے، اب اللہ تعالیٰ سے ایک اور کلام ہو رہا ہے، وہ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم کلام کر رہے ہیں اللہ سے، کیا؟ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اے رب، ایاکا، صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، یا رب کائنات، اے رب کعبہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ وہ جو تمام چیزوں کے اوپر طاقت رکھتا ہے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو نستعین کا لفظ ہے نا، یہ لفظ در حقیقت استعانت سے ہے۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا۔ نستعین یہ آگے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیسے مدد مانگتے ہیں؟ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، ہم کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، ہم اپنی تمام کی تمام کوششیں کرنے کے بعد ہم تیری طرف لوٹ کر آتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ اے رب تو ہماری مدد کر دے اور ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ لیکن کیا ہماری عبادت میں وہ خشوع اور خضوع موجود ہے کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان اللہ کو یاد کر رہی ہے اور دل کہیں اور بھٹک رہا ہے؟ جب دل کہیں اور، زبان کہیں اور، خیال کہیں اور، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر کیسے گئے؟ ہماری نمازیں کیسی کہ جس میں ہم نے اللہ کو محسوس ہی نہ کیا، ہم نے اللہ کے ذات کو محسوس نہ کیا، اور پھر ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد بھی ایسے مانگتے ہیں کہ جسے ہمیں یقین ہی نہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پھر دعا ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا کہ اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اب ہم نے اللہ سے یہ دعا کی، سبحان اللہ، سیدھے رستے کی دعا کی، میرے رب نے اس دعا کی قبولیت کے عوض میں پورا کا پورا قرآن کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یہ لو وہ ہدایت جس کے لیے تم نے مجھے پکارا، وہ ہدایت جو تم نے مجھ سے مانگی، یہ لو وہ ہدایت کا پورا راستہ، وہ صراط میں نے تمہارے آگے کھول دیا۔ اب اس صراط کو پر چلنے کے لیے اس کو سمجھنا بھی لازم ہے۔ اگر اس صراط کو سمجھے بغیر اس کو پڑھ کر گزر گئے تو وہ تو رستہ کھلا ہی نہیں۔ ہم نے اس رستے کو ہموار کرنا ہی نہ چاہا، بس ایسے ہی بس تیزی سے گزر گئے اس کے اوپر سے۔ ہم اس کے ارد گرد سے خوبصورتی کو دیکھ ہی نہ پائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد کتنا خوبصورت نظارے، کیا خوبصورت چیزیں، کیا خوبصورت مناظر بیان کیے، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، بس ناک کی سیر میں نکل گئے۔ تو قرآن کی تلاوت بالکل ایسے ہی ہے، ہم تلاوت کرے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، اور قرآن سے ہم نے سیکھا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی جتنی بھی امتوں پر کتابیں نازل کی، کسی ایک امت پر بھی ایسی کتاب نازل نہیں کی جس کے اندر وہ ان کی اپنی زبان میں نہ ہو، کیونکہ وہ کتابیں ان کی اپنی زبان میں اس لیے ہوتی تھیں تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھیں اور اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال سکیں۔ بدقسمتی سے ہم سب پڑھتے ہیں لیکن کسی کو علم ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ کے احکامات کو اتنا پڑھے جاتے ہیں اور اگنور کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم نے سیدھا رستہ مانگا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اور سیدھے رستے پر مانگا تو کیا ہم نے اس کے بعد اس قرآن کو آگے دیکھا، ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ تو اللہ نے تو پورا کا پورا قرآن کھول کے ہمارے آگے رکھ دیا۔ یہ ہے وہ ہدایت جس ہدایت پر چل کے تم میری طرف پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسی کو ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، وہ ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ڈائریکٹ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور یہ ڈائریکٹ اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا آسان، اور ہم اللہ کو کہاں ڈھونڈتے رہے؟ اب وہ صراط کون سا ہے سیدھا رستہ؟ اب ہم نے وہ بھی پوچھا، وہ کون سا صراط ہے، وہ کون سا سیدھا رستہ ہے؟
सिरात الذین अनअमत, रास्ता उन लोगों का, अनअमत जिन पर तूने इनाम किया। अब अल्लाह ताला ने किन पर इनाम किया? वो कौन से लोग हैं खुश नसीब जिन पर अल्लाह ने इनाम किया? वो सिद्दीकीन हैं, जो सच बोलने वाले, वो अंबिया हैं जो अल्लाह ताला के भेजे हुए, वो सालिहीन हैं जो साले काम करने वाले, नेकियां करने वाले, वो शुहदा हैं जिनको अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा अता किया। या अल्लाह तो हमें वो रास्ता अता करना, वो रास्ता दिखाना जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने इनाम किया, जिनसे तू राजी हो गया, तो हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाना। गैरिल मगदूबी, उन लोगों का रास्ता तू हमें ना दिखाना जिन पर तू गजबनाक हुआ, जिन पर तूने गुस्सा किया, जिनसे तू नाराज हो गया। वो कौन से लोग थे? वो यहूदी थे। क्यों? क्योंकि यहूदी अंबिया को नाहक कत्ल किया करते थे। अल्लाह ताला उनसे बहुत नाराज है। अल्लाह ताला यहूदियों से सख्त नाराज है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह तू हमें रास्ता दिखाएगा तो वो रास्ता अता करना, वो रास्ता दिखाना जिन लोगों पर तूने इनाम किया, जिनसे तू राजी हो गया, जिनसे तू दुनिया में भी राजी रहा और जिन पर तू आखिरत में भी राजी होगा, जिन पर तेरे इनाम और कराम होंगे, जिन पर तेरी नवाजिशें होंगी, जिन पर तेरी अनायतें होंगी, जिन पर तेरी रहमतें होंगी, उन लोगों पर के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तू गजबनाक हुआ, जिन पर तूने गुस्सा किया। मेरे रब का गुस्सा भी सोचिए किस कदर सख्त होगा, क्या ही शदीद वो गुस्सा होगा। और वो कौन से लोग हैं? यहूदी। उसके बाद अल्लाह ताला ने मजीद आगे क्या फरमाया? आगे अलैहिम वलद्दालीन, और ना ही उन लोगों का जो गुमराह हो गए। वो गुमराह कौन से लोग हो गए? वो ईसाई। वो ईसाई गुमराह हो गए। ईसाई ईसाई गुमराह कैसे हुए? इनके बीच में, इनके दरमियान में बहुत सारे राहिब, इनके दरमियान में इनके जो पादरी और इनके दरमियान दीन का इल्म रखने वाले बहुत सारे लोग थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? अल्लाह ने इनको इल्म भी पढ़ाता किया, लेकिन ये गुमराह कैसे हो गए? इन लोगों ने गलू इख्तियार कर लिया। नबी के साथ इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत की कि नबी के मोहब्बत में नबी को अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर दिया। क्या हम भी कहीं ऐसे तो नहीं कि हम भी नबी को अल्लाह के बराबर तो नहीं नाउजुबिल्लाह खड़ा कर रहे? हम अल्लाह से पहली ही सूरा के अंदर ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार तू इनाम याफ्ता लोगों के साथ तू हमें मिलाना, जिन लोगों पर तूने गुस्सा किया उनके साथ तू हमें ना खड़ा करना, और ना ही उन लोगों के साथ खड़ा करना जो लोग गुमराह हो गए। जो लोग गुमराह हो गए तू हमें उन लोगों के साथ ना खड़ा करना, तो हमें सीधी राह अता करना, तो हमें तौहीद अता करना, तो हमें सिरात मुस्तकीम अता करना, तो हमें अपनी इबादत गुजार बनाना, और ऐसी इबादत इबादत करने वाला बनाना जिस इबादत के अंदर खुशू और खुशू हो। और ये जो ईसाई हैं, ये तसलीस में पड़ गए। तसलीस में क्या? कि वो तीन खुदा पर आ गए। नाउज बिल्लाह, वो कहते हैं कि एक तो अल्लाह है, दूसरा नाउज बिल्लाह वो कहते हैं हजरत मरियम नाउज बिल्लाह अल्लाह की बीवी है, तीसरा वो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और यहूदियों ने क्या किया कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। हम वो वाहिद उम्मत हैं, अल्लाह ताला की चुनी हुई उम्मत हैं, जिनको अल्लाह ताला ने उम्मत वस्त बनाया। हम वो वाहिद उम्मत हैं जो तमाम की तमाम उम्मतों पर गवाही देंगी और तमाम की तमाम अंबिया पर गवाही देंगे, कि क्योंकि तमाम अंबिया अल्लाह ताला के सामने जब आएंगे तो उनकी उम्मतें इनकार कर देंगी कि अल्लाह तेरे तो बंदे थे, तो नबी हमारी तरफ आए ही नहीं, तेरा पैगाम लेकर ही नहीं आए। और वो अंबिया इस यकीन के साथ आएंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो इस चीज की गवाही देंगी सुभान अल्लाह कि हम अल्लाह का पूरा पूरा पैगाम लेकर जमीन पर आए और हमने अपनी पूरी कोशिश की। तो सोचिए, क्या हम वो उम्मती बने? क्या हमने अपने आप को उस रास्ते पर चलाया कि हम उम्मती बनने के लायक बने, कि रोज क़यामत क्या हम सुरखरू होंगे? क्या हमें जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जो हमारे नबी ने सिखाया, क्या हमने उसको थामा? क्या हमने अपने दीन के अंदर बहुत सी खराफात डालकर ईसाइयों वाले काम कर लिए? हमने अपनी जिंदगी का रहन सहन ईसाइयों जैसा कर लिया? हमने बहुत सारी चीजों को उनसे लेकर अपने दीन के अंदर शामिल कर लिया? अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको अमल सॉलिह करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو مکمل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.